وسدا روے سیدہ دا گھر آباد رے حیدر دا در وسدا روے سیدہ دا گھر آباد رے حیدر دا در اج نہیں کوئی لجپال دا جی میں اے گھرانہ پال دا اج نہیں کوئی لجپال دا جی میں اے گھرانہ پال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے جس نے کیا میں حسین ہاں یہ رتبہ علی دے لال دا جس نے کیا میں حسین ہاں یہ رتبہ علی دے لال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا مشکل کوئی جے آ پوے شیر خدا نو یاد کر مشکل کوئی جے آ پوے شیر خدا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلاں نو ٹال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او دا رتبہ نہ کوئی بھولے او دا رتبہ نہ کوئی بھولے او کی میں او دی صفت کراں جد منہ وچ رب او کی میں او دی صفت کراں جد منہ وچ رب بولے
مختصر سی میری کہانی ہے، ارے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں میں نام ان کا لیا، وہی میری زندگانی ہے۔ یاد کر لینا ان کو، رو لینا، یاد کر لینا ان کو، رو لینا، اور کیا ہے میری ناتہانی ہے۔ شاید ہے خدا باد میں کائنات بنی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک باری سبحان اللہ کہو کہ اللہ جنت درخت لگا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید ہے خدا باد میں کائنات بنی ہے، شاہد ہے خدا باد میں کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے۔ الحمد سے والناس تلک پڑھ کے ہے دیکھا، الحمد سے والناس تلک پڑھ کے ہے دیکھا، کچھ اور نہیں آپ کی بس نعت بنی ہے، کچھ اور نہیں آپ کی بس نعت بنی ہے۔ سبحان اللہ، نکلا ہے سویرا تو تیری رخ کی ضیا سے، نکلا ہے سویرا تو تیری رخ کی ضیا سے، زلفوں کی سیاہی سے تو یہ رات بنی ہے، زلفوں کی سیاہی سے تو یہ رات بنی ہے۔ پوچھنا حاکم سے یہ اہل جہان، گھر تم نہ بناتے تو کوئی بات بنی ہے، گھر تم نہ بناتے تو کوئی بات بنی ہے۔ شاید ہے خدا باد میں کائنات بنی ہے، شاہد ہے خدا باد میں کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات
والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید القرآن الرشید الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الرعد کی آیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو آیت میں تلاوت کی اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ مکمل آیت نہیں ہے، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ساری دنیا کو خبردار کر دیا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو پھر میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ سکون وہ ذکر کرنے سے بھی ملے گا، سکون اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بھی ملے گا۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر پاس ہونے کا موقع نہ ملے اور وہ دنیا سے تشریف لے جائیں ولی، تو ان کا ذکر کر کے بھی سکون ملے گا، ان کا ذکر وہ کر کے بھی سکون، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر اتنا کیا ہے، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ ان کو دنیا سے گئے صدیاں بیت رہی ہے لیکن ان کا ذکر آج بھی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں داتا علی اجمیری کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کو 10 صدیاں بیت رہی ہیں لیکن لگتا ہے ایسے کہ آج آپ کا وصال ہوا ہے۔ خواجہ اجمیر کو دیکھ لیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیں، ان ہستیوں کو صدیاں بیت رہی ہیں لیکن یہ آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ عہدوں کے اندر سکون نہیں ہے، عہدوں کے اندر سکون نہیں ہے، اگر سکون ہے تو میرے ذکر کے اندر ہے۔ یعنی اس کا مطلب اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی دوستی کو حاصل کریں، وہ جس کو ولایت کہتے ہیں۔ اس طرف کوئی نہیں جائے گا، ہم لوگ اے سی کا بندوبست کریں گے، ہم لوگ پکے مکانوں کا بندوبست کریں گے، ہم لوگ اچھی اچھی خوراک کا بندوبست کریں گے کہ شاید ہمیں سکون ملے، لیکن کتنے ہم غافل ہیں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، ہم ذکر نہیں کرتے۔ اور میں نے ایک محفل کے اندر عرض بھی کیا تھا کہ ذکر کتنا کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا ذکر وہ صبح و شام کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، یعنی المختصر میرا ذکر کثیر کرو۔ اور ہم ذکر کتنا کرتے ہیں؟ سارے ہفتے بعد آپ اس محفل میں آتے ہیں اور پورا ہفتہ آپ سوچیں کہ آپ جنا گھنٹہ ذکر کرتے ہیں، 2 گھنٹے ذکر کرتے ہیں، 3 گھنٹے ذکر کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اور صوفیہ کا میں نے قول آپ کو پیش کیا تھا کہ اولیاء کاملین کے نزدیک ذکر کیا ہے، کم از کم تعداد 5 لاکھ مرتبہ۔ اگر کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں تو 5 لاکھ مرتبہ اس کا اگر حق ادا کرنا ہے نا کلمے کا، تو 5 لاکھ مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ذکر کریں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ سکون کہاں سے ملے؟ آج اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ہستی کے لیے لگتا ہے کہ آج صبح جب میں تلاوت کر رہا تھا تو یہ خیال دل میں آیا کہ یار ہو سکتا ہے کوئی صورت مجھے مل جائے، کوئی آیت مل جائے اور اس کو میں اپنے ٹاپک کے سٹارٹنگ کی پڑھوں، اللہ کا جو پاک کلام پڑھوں، تو وہ آیت جو میں نے پڑھی وہ یہ سامنے آئی، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ آیت اتری ہے، یہ آیت ان اولیاء کاملین کے لیے اتری ہے۔ وہ کون سی جماعت علی شاہ؟ آپ محدث علی پوری آپ کا لقب ہے اور امیر ملت آپ کا لقب ہے، آسنا عالیہ علی پور سیدہ شریف آپ کا دربار ہے۔ تو یہ اپنا سید کیسے سید ہیں؟ 1834 کے اندر آپ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے جو والد ماجد ہیں ان کا نام سید کریم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے مذہوب ولی تھے، عارف باللہ تھے، اور آپ کیسے سید ہیں کہ باپ بھی سید اور ماں بھی سیدہ، آپ نجیب الطرفین سید ہے۔ ایک وہ سید زادے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا باپ جب ہاتھ اٹھاتا تھا تو جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، میں بھی اب دعا کرتا ہوں کہ جانے کے بعد لوگ آتے ہیں دعا کے لیے، لیکن میری دعا ویسے قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی ماں نے کہا کیونکہ تیرا باپ جو تھا اس کی ماں بھی سیدہ تھی اور اس کا باپ بھی سید تھا، اور چونکہ میں سیدانی نہیں ہوں، اور تیرا باپ تو سید ہے لیکن میں سیدزادی نہیں ہوں۔ آپ نے شاید فرق محسوس نہیں کیا اس بات سے کہ جب دو رشتے آئیں سادات کے ملے تو دعا بھی ایسے قبول ہوتی ہے، ایک نسبت کم ہے تو دعا بھی کم قبول ہو رہی ہے۔ یہاں تو جناب حضور کی آل کا وہ جو کمال یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین پر جی اپنے لیے دعا کیوں نہ کی اگر اختیار تھا؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہاں تو حضور کے نوکروں کا، حضور کے آل کا کمال یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تو قبول ہوتی ہے، تو آپ ہی کیوں نہ قبول ہوتی؟ لیکن آپ تو اللہ کی منشا پہ راضی تھے، لیکن ہم اللہ کی منشا پہ راضی نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے 7 سال کی عمر کے اندر قرآن مجید حفظ کیا، اکثر عوام کو پتہ ہی نہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور 10,000 احادیث آپ کو زبانی یاد تھی، 10,000 احادیث آپ کو زبانی یاد، اس لیے آپ کو محدث بھی کہتے ہیں۔ کون محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ آپ نے 6 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے 6 لاکھ روپیہ دیا، کس کو دیا؟ سلطان عبدالحمید، سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہم مکہ سے لے کر مدینہ تک ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں، تو چندہ دو، ہمیں چندہ دو۔ وہ علی کا لال، اور علی کا لال ہوتا ہی سخی ہے، 6 لاکھ اس دور کا 6 لاکھ تھا، آج کے حساب سے یہ تو اربوں روپے بنتے ہیں، آج کے دور کے حساب سے، کرنسی کے حساب سے وہ 6 لاکھ آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ وہ علی کے لال نے جب پٹری کے لیے دیے، وہ ٹرین بن گئی، اس کے افتتاح کے لیے سلطان عبدالحمید گئے جب انجن سٹارٹ ہوا، انجن چلا، تو انجن کیونکہ جب کوئلے سے چلا تھا اس کی آواز بہت زیادہ تھی، جب اس نے گڑ گڑ کرنا شروع کیا تو سلطان عبدالحمید نے اپنے ہاتھ میں وہ جو ایک کوڑا پکڑا اور کوڑے مارنے شروع کر دیے اس انجن کو۔ اس نے کہا انجن تو کتنا بے ادب ہے، تجھے پتہ نہیں شہر رسول ہے، ادھر آواز اونچی نہ ہو، اور تیری آواز کتنی اونچی ہے، لہٰذا وہ منصوبہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اور آج کا بھی مزدور مدینہ پاک میں کام کرتا ہے مسجد نبی شریف کے اندر، وہ جو کتنی بے حرمتی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر کوئی چیز مرمت کرنی ہے تو وہاں بھی ٹھک 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 شروع۔ اور سلطنت عثمانیہ والوں کا عشق دیکھو کہ 36 میل دور کارخانے لگے تھے، اگر لکڑی آتی ہے اور پوری نہیں آتی تو وہ بے ادب نہیں تھے، ایسے رگڑتے نہیں تھے کہ ادھر ہی کر لو، نہ یہ تو حضور کی مسجد ہے، ادھر آواز اونچی نہ ہو۔ وہ 36 میل دور لکڑی لے کر جاتے اور پھر جا کے وہاں پہ اس کو مرمت کرتے اور پھر آ کے حضور کی مسجد کے اندر لگتی ہے لکڑی۔ اور آج کے یہ بے ادب، آپ شاید بات سمجھتے نہیں ہیں، جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آواز اونچی ہوگی، قرآن کی آیت اتری کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اور میرے نبی کی آواز سے پست کرو، ایسا نہ ہو وہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب آپ نے کبھی قرآن پڑھا تو ہے، پھر آپ کبھی وہ ذاکروں کو سن لیتے ہیں، کبھی کس مولوی کی سن لیتے ہیں، اپنے عقیدے پہ شک کرتے ہیں، پھر آپ کسی ذاکر کی سنتے ہیں کہ جناب شاید جناب صدیق اکبر کی شان کسی ذاکر سے مل جائے اور ہمارا ایمان ہو جائے کہ واقعی آپ حضور کے عاشق تھے۔ بھائی ہمیں صدیقی، ہمیں عشق صدیق کے لیے، آپ کے عشق کے لیے جناب کہ ذاکر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں۔ بھائی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اے ایمان والو، آپ بات نہیں سمجھے، یہ تو آیت اتنے ہی صدیق کے لیے ہے، اور اللہ کا پہلا لقب کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ تو اللہ کی نظر میں تو صدیق ایمان والے ہیں، عمر فاروق ایمان والے ہیں، تو اب آپ سوچیں کہ وہ آیت جو اتری کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو، اس کا ادب سلطان عبدالحمید کی نظر میں کتنا ہے کہ وہاں پہ ٹرین کا منصوبہ وہ ختم کر دیا گیا۔
اور آج کہتے ہیں جی ہماری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی اگر سفیر نکال دیا. آج معیشت پر ہو رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ امیر ملت نے بھی 6 لاکھ بھیجا ہے. انہوں نے دیکھا کہ 6 لاکھ کس نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا نہ یہ بے ادبی ہے, ادھر ٹرین نہیں چلے گی. امام مالک کی بات کروں, فقہ مالکیہ کے امام ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام کی مسجد کے اندر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے, اور جب درس حدیث کہہ دیا کرتے تھے, جب صفحہ پلٹتے تھے تو صفحہ پلٹنے کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. اگر آپ جلدی سے پلٹیں تو آپ بڑے آرام سے صفحے کو پلٹتے, اس کی آواز ہی نہ آتی. تو اہل شاگردوں نے پوچھا حضور اتنا آہستہ صفحہ کیوں پلٹتے؟ آپ نے کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو؟ تو حضور کی مسجد میں اس صفحے کی آواز کا نکلنا بھی بے ادبی ہے. وہ امام مالک جو حضور کے حرم کے اندر رہ کر حاجت قضائے حاجت نہیں کیا کرتے تھے, وہ امام مالک. آپ نے دعا مانگی یا اللہ اگر موت دینی ہے تو پھر شہر رسول میں دے, اگر موت دینی ہے تو شہر رسول میں دے. پھر کھانا اتنا کم کھاتے تھے کہ 3 دن کے بعد جا کے آپ کو حاجت ہوتی. اور جب آپ نکلتے تو صحابہ اور جو تابعین کی جو آپ کی روایات میں ملتا ہے کہ آپ ایک قدم اٹھاتے تو جب ایک قدم اٹھا لیتے تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے, پھر ایک قدم اٹھاتے پھر پیچھے مڑ کے شہر رسول کو دیکھتے. تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے اگر موت دینی ہے تو اپنے حبیب کے شہر میں دے دے. تو میں اس لیے پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ موت اگر آنا ہے تو شہر حبیب میں ہی آ جا. اور جب قضائے حاجت فرما لیتے, حرم ایک ہے حرم مکہ, ایک ہے حرم مدینہ. آپ حرم مدینہ کی حدود کے اندر قضائے حاجت نہیں فرماتے تھے, اور جب واپس آتے تو دوڑتے ہوئے آتے. لوگوں نے پوچھا حضور اس کا عمل فرمایا کہ اگر موت نے آنا ہے تو پھر شہر حبیب کے اندر آئے, ایسا نہ باہر آ جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. وہ امام مالک آج کہاں آرام فرما ہے؟ حضور کے شہر کے اندر آرام فرما ہے, جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے. اگر عشق سیکھنا ہے تو پھر ان سے سیکھو, ادب سیکھنا ہے تو پھر ان سے سیکھو. جب حضرت وہ قائد اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا 1943 کے اندر 1943 کے اندر, تو آپ کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ امیر ملت علی کا لال اسی وقت آپ قبلہ روح ہو گئے, اور آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی لمبی زندگی کے لیے آپ نے دعا کی. یہ اگر پاکستان بنا ہے نا تو امیر ملت کے صدقے سے بنا ہے. یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں. امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنی بنارس کانفرنس کی, اس کے اوپر سٹیج پر صرف 1100 علماء اہل سنت اکٹھے کیے, اور وہ کانفرنس کے اندر آپ نے اعلان جو فرمایا وہ اعلان سننے قابل ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر قائد اعظم کو ہٹا دیا جائے پاکستان بنانے کے مقصد سے, اور اگر وہ خود ہٹ جائے تو ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا, ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے, ہم پاکستان بنا کے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جو میرے کسی مرید نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید ہی نہیں, وہ میرا مرید ہی نہیں. اور اس کو مسلمانوں کو پھر اب قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام. یہ عشق کا فتویٰ دینے والی ذات امیر ملت کی ذات ہے. 1939 کے الیکشن ہوئے, مسلم لیگ ہاری تھی, ایک بھی سیٹ نہیں ملی. 1945-46 کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ کو 100% الیکشن کے اندر کامیابی ملی. وہ صدقہ تھا امیر ملت کا. اور آپ نے پھر علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کے لیے 3 لاکھ روپیہ اس دور میں چندہ دیا. علی گڑھ یونیورسٹی جو بنی اس دور میں 3 لاکھ روپیہ چندہ دیا. اور آستانہ عالیہ علی پور شریف کی جو مسجد ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے 6 لاکھ روپیہ آپ نے دیے. میں سوچتا ہوں یار انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اتنا کچھ خرچ کر دیا, لیکن پاکستان بننے کے بعد وزارت تو نہیں مانگی. علی کا لال تو وہ ہے جو سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھے. اور آج بھی کچھ علی کے لال ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پہ انویسٹ کیا اور آج وزارت لے کے بیٹھے ہیں. شرم سے ان کو پانی پانی ہو جانا چاہیے اگر سمجھے. جو کوئی ثابت کرے کہ آپ نے جب وزارت لی ہے, نہیں وزارت لی آپ نے. اور آپ کا وصال کب ہوا؟ 30 اگست 1951 کے اندر آپ نے پردہ فرمایا. 26 ذی قعدہ
یہ جو اسلامی مہینہ ہے اس کی نسبت سے آپ کی، تو آپ نے تاریخی جملے کہے تھے، اور جملے بھی کہاں کہے؟ وہ جملے سنی بنارس کانفرنس میں کہے تھے۔ آپ نے کہا کہ امیر ملت کا لقب ہمارا محتاج، ہم امیر ملت کے لقب کے محتاج نہیں، یہ ہمارا محتاج ہے۔ یہ یوں ہی ہے کہ جناب ہم لباس کے محتاج نہیں، لباس ہمارا محتاج ہے۔ ہم گدی کے محتاج نہیں بلکہ گدی ہماری محتاج ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نصیر الدین فرمایا کرتے تھے کہ ہم جہاں بیٹھ جائیں وہ گدی ہے، ہم جہاں بیٹھ جائیں۔ آپ نے بھی اس وقت منہ بند کیا، آپ نے کہا اے امیر ملت ہونا کمال نہیں، تم دیکھو تو صحیح کہ امیر ملت کا لقب ملا کس کو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یوں ہی ہے کہ سید فیض الحسن شاہ فرمایا کرتے تھے اوے وہ سنی حلوہ کھانے کے لیے نہیں ترستا بلکہ حلوہ سنی کے لبوں کو لگنے کے لیے ترستا ہے، کیونکہ یہ لب عاشق کے لب ہے، یہ سینہ کسی عاشق کا سینہ ہے۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہر سنی آدھا ولی ہوتا ہے، ہر سنی آدھا ولی ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے، اور اگر عمل کرے تو پھر پورا ولی ہے۔ یہ وہی بات ہے۔ اور ایک دفعہ انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا، 1940 کے لگ بھگ کی بات ہے، انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا۔ علامہ اقبال کچھ لیٹ ہو گئے تو آج جب اسٹیج پر پہنچے تو امیر ملت خطاب فرما رہے تھے، تو علامہ اقبال کہاں بیٹھے؟ امیر ملت کے قدموں میں، امیر ملت کے قدموں میں، اور ساتھ آپ نے عرض کی کہ حضور اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ پانا بڑے فخر کی بات ہے، اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ پانا بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کے ہیں۔ اور جب آپ نے الفاظ سنے نا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے قدموں میں اقبال آ جائے اس کے پھر فخر کا پھر اب کیا کہنا۔ اقبال اگر آج اقبال ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ امیر ملت کے پاؤں میں بیٹھا ہے، اور پیر سید جماعت علی شاہ کا عمل کیا ہے؟ آخری بات آپ کا عمل کیا ہے؟ غازی علم دین شہید کو شہید کیا گیا، پھانسی دی گئی، تو جب آپ کا جنازہ پڑھایا گیا نا تو سارے لوگ جناب زیارت کر رہے ہیں چہرے انور کا، تو آپ نے فرمایا کہ میں چہرے کی زیارت بعد میں کروں گا، پہلے ان کے پاؤں ننگے کرو۔ ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا، 6 لاکھ جناب لاہور کی تاریخ بتاتی، 6 لاکھ کا مجمع تھا آپ کے جنازے میں۔ لاکھوں کی دنیا کے اندر ہوتے ہوئے سید، ہوتے ہوئے آل رسول، ہوتے ہوئے محدث، ہوتے ہوئے حافظ قرآن، ہوتے ہوئے یہ ساری نسبتیں ایک طرف، اور آپ ہمارے پاؤں ننگے کرو میں پاؤں کو بوسہ دوں گا۔ سارے مرید رو پڑے، 80 سال کا بوڑھا، اور ولایت کا تاج بھی سر پر ہو، 80 سال کا بوڑھا جب پاؤں کو بوسے دے رہا ہے تو وہ کسی نے سوال کیا حضور پاؤں کو بوسے کیوں دیا؟ آپ نے کہا کیونکہ میرے نانا کی عزت کے لیے ان پاؤں سے دوڑ کر گیا ہے، تو اس لیے میں نے پاؤں کو بوسے دیے۔ آپ مرید کن کے تھے؟ مرید کن کے تھے؟ حضور خواجہ فقیر نور محمد چراہی، چورا شریف والوں کے مرید تھے، اور آپ کے ہی ہم نام، آپ کے چچا آزاد کے خالہ آزاد غالباً آپ کے ہمزاد، وہ بھی آپ کے نام آپ کے نام کا اب لقب رکھتے ہیں، ان کا نام بھی جماعت علی ہے، آپ کا نام بھی جماعت علی ہے۔ یہ جماعت علی بھی آستانہ عالیہ چورا شریف والوں کا مرید ہے، اور وہ جماعت علی بھی چورا شریف والوں کے مرید ہے۔ وہ جن کو جب آپ بیعت ہونے کے لیے گئے نا چورا شریف والوں کے پاس، تو جاتے ساتھ آپ نے بیعت کیا، ساتھ ہی خلافت بھی دے دی، تو کچھ حاسد مرید ہی بیچ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے، یہ جماعت علی آج آیا ہے اور آج ہی خلافت دی جا رہی ہے۔ آپ نے میں یار اس کے پاس دیا بھی تھا، تیل بھی تھا، بتی بھی تھی، میں نے تو صرف آگ لگائی ہے۔
یہ جو لوگ اپنے پیروں پہ اعتراض کرتے ہیں نا اتنا عرصہ ہو گیا بیعت ہوئے فلاں آیا تو اس کو سب کچھ دے دیا، وہ اپنے اندر جھانکے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب سید نظام الدین اولیاء بابا فرید کے پاس آئے تو خلافت دے دی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یار تمہاری لکڑی گیلی ہے، آگ لگاتا ہوں آگ لگتی ہی نہیں، اور نظام الدین کی لکڑی خشک تھی لگائی ہے جل گئی. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ فیض ملے تو یہ اندر کی صفائی کر کے حاضر ہو، صفائی کر کے حاضر ہو. اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے نہ، یہ سب کچھ صاف کرو گے لکڑی خشک ہوگی تو پھر جاتے ساتھ خلافت مل جائے گی. لیکن در حقیقت میرا جو سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ کیا ہے؟ خلافت نہیں لینی چاہیے. خلافت کا مطلب بھلا کیا ہے؟ کہ آج کے بعد پیر کی اور آپ کی ہمیشہ کے لیے جدائی. خلافت کا مطلب ہے بیٹا جا تجھے فیض دے دیا، اب آنے کی ضرورت ہے؟ یار بتاؤ پیر کی زیارت نہ ہو، دیکھو نا یار کی زیارت نہ ہو تو وہ آپ کے لیے دکھ کی بات نہیں. یہاں جاہل مرید وہ خلافت کے چکروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پیر کے خلاف ہو جاتے ہیں. پیر صاحب خلافت دیں دے ہی نہیں، گدی تو خود ہی قابض نے. اور جاہلو، میں آپ کو فتویٰ سناتا ہوں بابا یوسف بکر سرکار کا. آپ فرماتے ہیں کہ خلافت سے بہتر ہے کہ آپ دوستی رکھیں. خلافت جو ہے وہ دوستی کا نام نہیں، وہ جدائی کا نام ہے کہ جاؤ بیٹا اب چھٹی، اب یہاں آنے کی ضرورت ہے، اب تم وہاں رہو، اپنے مرید بناؤ. نہ، ہمیں کسی خلافت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنے پیر کی دوستی کی ضرورت ہے. اور دوستی کے اندر خطا ہو جائے تو معافی ہو جاتی ہے، اور اگر خلافت کے اندر خطا ہو جائے تو معافی نہیں ہوتی. ایک بات سنا کے بعد لمبی ہو گئی. ایک بات، پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ایک مذہوب رہا کرتے تھے، درویش رہا کرتے تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی محبت آپ کے اوپر غالب تھی. ایک دن خیال آیا کہ اپنے گھر مل رہا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر جا رہے ہو نا تو پھر جلدی آنا. وہ گیا اور جا کر وہاں اس علاقے کے ایک ولی کے عشق کے اندر مبتلا ہو کر وہاں کا ہو گیا، واپس ہی نہ آیا. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ یار وہ آیا نہیں. کچھ عرصہ بعد وہ خود آ گیا، لیکن اس کا سینہ خالی ہو چکا تھا. جو عشق کی مہر علی نے اس کو پلائی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. آ کے معافی مانگی، حضور معافی چاہتا ہوں. آپ نے کہا بس اب فیض نہیں ملے گا، اب دروازہ بند ہے، اب دروازہ بند ہے. کچھ خاص مریدوں نے سفارش کی حضور آپ سید زادے ہیں، آخر وہ غلام ہے، غلامی کی ہے تو کچھ دے دیں. آپ نے ماں سے کہو کہ آئندہ کے بعد کبھی گولڑے میں نہ آئے، یہ میرے گولڑے کی حدود سے باہر رہے گا تو اس کو مستی ملتی رہے گی. اگر اب یہ گولڑے آیا تو اس کو عشق کی مستی نہیں ملے گی. یہ ہے خلافت ملنے کے بعد وہ ہلکی سی دوستی ٹوٹی تو ہمیشہ کا فیض بند. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے پیر کی دوستی کو عزیز رکھنا چاہیے، ہمیں خلافت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ